میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور آج بھی اسی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ پہلی ہجرت ملک حبشہ کی طرف حضرات صحابہ کرام نے فرمائی، اور دوسری ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ جب طائف سے واپس لوٹے، یہ خیال تھا کہ مکہ والے نہیں مانتے، چلو ان کو بات بتائی جائے، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ مگر ان کا جو رویہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ کے جسم اطہر کو زخمی کیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ واپس تشریف لائے، پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے پورے طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ حضور وادی نخلہ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور فجر کی نماز کی امامت حضور فرما رہے تھے۔ غلام ساتھ کھڑا ہے، تو 7 جنات حضور علیہ الصلاۃ کے پاس پہنچتے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن سنا۔ میرے محترم سامعین، جو بھی کسی نیک مجلس میں جاتا ہے، یہ حق تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اس پر۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہیں پہ گفتگو ختم کی تھی کہ آپ اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ کو نماز روزے کی توفیق ملی، حج عمرے کی توفیق ملی، عبادات کی توفیق ملی، صدقہ خیرات کی توفیق ملی، تو یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اور بندے کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا قانون ہے، جو بھی شکر ادا کرے گا میں اس کو زیادہ کی توفیق دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر ادا کرے گا ہم زیادہ کریں گے۔ اب اس پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کس چیز پہ شکر ادا کرے گا، فرمایا جس چیز پہ بھی شکر ادا کرے گا، عبادات پہ شکر ادا کرے گا تو ہم زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا تو ہم اس بندے کو زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ صحت پہ شکر ادا کرے گا، صحت عطا فرمائیں گے۔ جس چیز پہ وہ شکر ادا کرے گا، حق تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہی چیز ہم اس کے لیے زیادہ کر دیں گے۔ تو آپ جس چیز کی زیادتی چاہتے ہیں، شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اسی چیز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ کو دنیا کی مصروفیات سے نکالا، دنیا کے دھندوں سے نکالا، اور اپنے گھر بلا لیا، اور پھر اپنی اور اپنے محبوب کی بات آپ کو سنائی۔ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے لوگ بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، کہیں جمعہ ہو گیا ہے، کہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے بھی بعد ہوگا، تو بھائی یہ جتنے لوگ مساجد میں آ رہے ہیں یہ سب اسی کے فضل و کرم سے ہے، اور اسی کی توفیق سے ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی عبادات کے اوپر فخر نہ کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کیا، یہ کبھی محمود نہ کرنا، بلکہ جب بھی بات کرو تو یہ کہنا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس نے یہ عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ کے پیچھے جنات کی جماعت آئی، اور قرآن کریم نے
اس منظر کو بیان کیا. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو بھیجا تاکہ وہ قرآن سنیں. کیا سنیں؟ نفرًا من الجن، 7 جن تھے. کتنے جی؟ 7. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. جب وہ جنات کی جماعت حاضر ہو گئی ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بس یہی تو بات یاد کرنی ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور اس لیے اہل سنت قرآن کریم کی اسی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم. اچھا، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر تلاوت لگا لیتی ہیں اور خیر سے ادھر چگلیاں بھی ساتھ ساتھ چلا رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی چل رہے ہیں، تو یہ تلاوت کے ادب کے خلاف ہے. تلاوت کا ادب یہ ہے کہ سب کام چھوڑ کر پھر قرآن کی تلاوت سنی جائے. توبہ نعوذ باللہ، کو گانا کی طرح تھوڑی ہے سنا ہے جی، اس کا تو سننا بھی حرام ہے، تو سن لیا پھر لیا، اس کی طرح مت اس کو چلائیں. تو قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو با ادب ہو کر بیٹھ کر خاموش ہو کر سنیں. اس کا حکم یہ ہے. بہت سے لوگ دکانوں کے اوپر تلاوت چلا لیتے ہیں برکت کے لیے. بھئی برکت کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. اب گاہک آ رہے ہیں، ان سے گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو غلط طریقہ ہے. اگر آپ نے تلاوت لگانی ہے تو پھر آپ یکسو ہو کر تلاوت سنیں. تلاوت کر رہے ہیں تو یکسو ہو کر تلاوت کریں. ہاں کوئی آ گیا ہے قرآن کریم بند کر دیں، اس کے ساتھ بات چیت جو بھی کرنی ہے کر کے اس کے بعد پھر تلاوت کریں. یہ تو طریقہ ٹھیک ہے، مگر یہ غلط ہے کہ تلاوت بھی چل رہی ہے اور آپ کے کام کاج بھی چل رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اسی طرح نماز کے اندر بھی امام جب قرات کرے گا تو آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر سننا ہے. یہ جنات کی جماعت بھی کیا کہہ رہی ہے؟ سنو اور خاموش ہو جاؤ، سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو یہی مسلک ہے کہ جب امام تلاوت کرے سنو اور خاموش ہو جاؤ. ویسے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا خیال ہے؟ سننے کو جی چاہتا ہے یا پڑھنے کو جی چاہتا ہے؟ میں تلاوت کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوں، تو آپ کا سننے کو جی چاہتا ہے یا پڑھنے کو جی چاہتا ہے؟ سننے کو جی چاہتا ہے. تو اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے سورۃ فاتحہ یہ لازم ہے. تو یہ لازم ہے امام کے لیے اور منفرد کے لیے. سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا مقصود کو نہ کسی سے اختلاف ہے نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اپنا مسلک بتانا ہے اور مسئلہ بتانا ہے کہ بات سمجھ آ جائے. جب امام ہو تو اس کے لیے سورہ فاتحہ لازم ہے پڑھنا، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے سورہ فاتحہ پڑھے ہر رکعت میں. لیکن جب آپ مقتدی ہیں تو اس وقت آپ پر لازم ہے کہ آپ خاموش رہیں اور امام کی قرات سنیں. کچھ لوگ ایک مولانا صاحب کے پاس آ گئے، جی آپ سے بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے. کس بات پہ؟ فاتحہ خلف الامام پہ. جی امام کے پیچھے فاتحہ ضروری ہے. انہوں نے کہنے لگے یار اتنے لوگ ہو، سارے بات کرو گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. یہاں شور ہوگا، شرابہ ہوگا مسجد میں. آپ ایسے کریں کہ اپنے میں سے ایک بندے کو طے کر لیں جو مجھ سے بات کرے اور باقی بیٹھ کے سن لیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے مولوی صاحب آپ سے بات کریں گے، باقی ہم سنتے ہیں. تو وہ مولانا صاحب فرمانے لگے مسئلہ تو حل ہو گیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایک کو امام مقرر کر لو، وہ اللہ سے بات کرے، باقی پیچھے کھڑے ہو کے سن لیں. ہم تو یہی کہتے ہیں. لڑائی پھر کسی پر لڑائی تو ختم ہو گئی. سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ پھر ایک کو امام مقرر کر لو، وہ اللہ سے بات کر لے، اور باقی جتنے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے سن لیں بس. تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب کا فرمان جس کا مفہوم
دو خطبوں کے درمیان بغیر جمعہ نہیں ہوتا، یعنی جمعے کے لیے 2 خطبے لازم ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو خطبے آتے ہیں؟ تو پھر آپ کا تو جمعہ ہی نہ ہوا۔ اچھا، آپ نے کبھی میرے ساتھ پڑھے ہیں خطبے؟ تو یہاں پر جھگڑا کیوں نہیں؟ یہاں بھی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 2 خطبوں کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، تو آپ کہیں کہ مولانا صاحب جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں تو یہ سب کی طرف سے ہو گیا، حتیٰ کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے بھی ہو گیا جو مسجد میں ابھی تک آئے نہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ دوسری رکعت کے رکوع میں ملنا ہوتا ہے، بڑے مصروف لوگ ہیں تو دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچنا ہوتا ہے، ان کو بھی جمعے کا ہی ثواب ملے گا، فرض ان کا بھی جمعے کا ادا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے تو امام کے وہ خطبے بھی نہیں سنے، تو ان کا امام کا پڑھا ہوا خطبہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح اگر کھلی جگہ میں نماز ہو، پہلے ہم گراؤنڈ میں جمعہ پڑھتے تھے جب یہ مسجد بنتی تھی، تو وہاں روڈ سامنے چلتا تھا، تو وہاں پر صرف امام کے آگے مسئلہ ہے کہ صرف امام کے آگے سترا کھڑا کر دیں، کوئی چیز کھڑی کر دیں، کوئی لکڑی رکھ دیں، کرسی رکھ دیں، کوئی چیز رکھ دیں، اور باقی پورے نمازیوں کے آگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کا سترا سارے نمازیوں کے لیے کافی ہے، اور یہ سارے مسلکوں کے ہاں ہیں۔ مزے کی بات ہے، تو یہاں پر لڑائی کیوں نہیں کہ نہیں جی ہر ایک کا اپنا اپنا ڈنڈا کھڑا ہونا چاہیے؟ کہا کبھی کسی نے؟ سارے ادھر جمعہ پڑھتے رہے، اور ہر مسلک کے لوگ الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو کسی نے نہیں کہا جی مولوی صاحب کے آگے تو آپ نے کھڑا کر دیا، وہ تو ہو گیا مولوی صاحب کا، اور ہم جو لوگ اتنے پیچھے کھڑے ہیں ہمارے آگے بھی ایک ایک ڈنڈا کھڑا کریں، کوئی رکاوٹ کھڑی کریں، سامنے روڈ چل رہا ہے، ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو امام کا سترا ہے وہ سب کے لیے کافی ہے، جو امام کے آگے تم نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے سارے نمازیوں کے لیے کافی ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تو ہر بندے کا سترا اس وقت ہوگا جب وہ اپنی اکیلی نماز پڑھے گا، اپنی سنتے پڑھے یا اکیلی نماز پڑھے، پھر کہا جائے گا کہ اس کے آگے کوئی چیز کھڑی ہو، لیکن اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو پھر امام کا ہی کافی ہے۔ تو اسی طرح امام کے 2 خطبے پڑھے ہوئے پوری مسجد کے نمازیوں کی طرف سے کافی ہیں، اور اسی طرح امام کی سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی پوری نمازیوں کے لیے کافی ہے، اور ان کے لیے حکم ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر سنیں۔ سمجھ گئے وہ مسئلہ؟